اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اس ٹائم ایک دردناک وار چل رہا ہے۔ ایک طرف حماس کی جانب سے راکٹ برسائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیل غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ کے علاقوں کو قبرستان بنا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ کو کمپلیٹ سیل کر رہا ہے۔ الیکٹریسٹی، فوڈ اور واٹر جیسی چیزوں پر روک لگا رہا ہے۔ اسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ عورتوں، بچوں اور کئی معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف انسانوں کی موت ہو رہی ہے بلکہ انسانیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ دوستو، 7 اکتوبر کو حماس نے غزہ سٹرپ سے اسرائیل کے اوپر ایک راکٹ اٹیک کیا تھا۔ اس کے رسپانس میں اسرائیل نے اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دی۔ اسرائیلی ملٹری نے غزہ میں بھی ایئر اسٹرائک کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی مارے گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ 9 اکتوبر سے اسرائیل نے غزہ پر ایک ٹوٹل بلاکڈ لگا رکھا ہے۔ کھانا، پانی، دوائیوں کی سپلائی اور بجلی تک کٹ آف کر رکھی ہے۔ اوپر سے جو بمباری ہو رہی ہے وہ اور۔ دوستو، غزہ میں سچویشن دل دہلا دینے والی ہے۔ پورے کے پورے محلے ڈسٹرائے ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بلڈنگز تھی غزہ میں جن کو اسرائیلی ایئر اسٹرائک کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 2800 سے زائد لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی بھی ہوئے۔ دوستو، اس ایئر اسٹرائک میں اسرائیل نے غزہ کے ہسپتال پر بھی شدید بمباری کی۔ محمود مدار، غزہ کے ہسپتال میں کام کرنے والے ایک سرجن نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال پوری طریقے سے اوور ویل ہو چکے ہیں۔ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے اور نیٹ ورک کنیکشن نہیں ہے۔ غزہ کے نصیر ہسپتال میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ فیول بھی ختم ہونے والا ہے۔ 60 پیشنٹس ہیں ڈائلیسس پر، 35 پیشنٹس ہیں ICU میں جنہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے۔ فیول ختم ہوا تو انہیں بچانا پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہسپتال کی کہانی نہیں ہے بلکہ کئی ہسپتال میں یہی سچویشن ہے۔ دوستو، اگر غزہ کے نقشے پر نظر ڈالی جائے تو یہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ جگہ میں سے ہے۔ وار شروع ہونے سے پہلے بھی یہاں کی لیونگ کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی۔ دوستو، اس غزہ میں 23 لاکھ کی پاپولیشن میں سے آدھی سے زیادہ پاپولیشن بچوں کی ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس وار میں جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں اس میں سے 60% عورتیں اور بچے ہیں۔ دوستو، اگر آپ امیجن کرو کہ آپ غزہ میں رہنے والے ایک انسان ہوتے، آپ کے گھر میں بجلی نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا اور کھانا نہ ہوتا اور اوپر سے بمباری ہو رہی ہوتی تو آپ پر کیا بیتی۔ دوستو، اس سب کے بیچ یہ وار ایسکیلیٹ ہونے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور لبنان کے بیچ بھی کلیشز دیکھنے کو ملے۔ اسرائیل کے نارتھ میں ہے لیبنان کا دیش، جس میں حزب اللہ ملیٹنٹ گروپ آپریٹ کرتا ہے۔ حماس کی طرح حزب اللہ بھی ایک پاورفل گروپ ہے جس کو ایران اور کئی دوسرے مسلم ممالک کی سپورٹ حاصل ہے۔ دوستو، اس پورے انسیڈنٹ میں دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں اور کچھ فلسطین کے سپورٹ میں۔ کچھ حماس کو ٹیررسٹ گروپ کہہ رہے ہیں اور کچھ اسرائیل کو ٹیررسٹ اسٹیٹ۔ یہاں پر آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اس پورے کنفلکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ جو میپ دیکھ رہے ہو آپ، یہ سارا ایریا ایک ٹائم میں اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس سارے ایریا کو ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ ورلڈ وار 1 اور 2 میں جیوز یعنی یہودیوں نے مل کر ساتھ دیا تھا برٹش کا، جس کا ریوارڈ برٹش نے انہیں اسرائیل کی صورت میں دیا۔ جو ایریا آج اسرائیل ہے وہ پورا فلسطین ہوا کرتا تھا۔ اسرائیل نام کا دیش دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں جیوز کی تعداد بڑھنے لگی۔ پھر سال 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے اس پورے ایریا کا پارٹیشن کروا دیا، جس میں کچھ ایریا اسرائیل کو دے دیا جاتا ہے اور کچھ فلسطین کو۔ دوستو، UN کے اس پارٹیشن پروگرام سے جیوز یہودی تو خوش تھے، لیکن فلسطین کے لوگ اور عرب اسٹیٹ خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کو وہ ایریاز بھی دے دیے گئے جہاں ان کی پاپولیشن نہ ہونے کے برابر تھی۔ دوستو، اسرائیل کنٹری فلسطینیوں کی زمینوں پر انلیگل یعنی ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ اسی کے چلتے سال 1948 میں عرب اسٹیٹ عراق، سعودی عربیہ، ایجپٹ، سیریا، یمن، لبنان مل کر اسرائیل کے اوپر ایک اٹیک کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے فرسٹ عرب اسرائیل وار۔ اس وار کو اسرائیل، امریکہ اور کئی یورپی ممالک کی سپورٹ کے ساتھ جیت جاتا ہے، اور UN پارٹیشن میں جو ایریا فلسطین کو ملا تھا
اس میں سے کافی بڑا ایریا اسرائیل اپنی زمین کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اسی کے چلتے سال 1964 میں عرب ممالک فلسطین کو فری کرانے کے آبجیکٹو سے PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ PLO کے بنتے ہی عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ایک پراکسی وار لڑنے لگے۔ عرب کنٹریز PLO کو ہتھیار سے لے کر پیسوں تک سب سپلائی کرتے تھے۔ اسی کی وجہ سے PLO اسرائیل پر اٹیک کر رہا تھا، اسرائیلی پلین کو ہائی جیک کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل PLO پر اٹیک کرتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے، اور جو علاقے اسرائیل نے فلسطین سے لیے تھے وہ واپس نہیں کرتا۔ PLO کے بعد یہاں پر پیدا ہوتا ہے حماس کو عرب اسٹیٹ خاص کر ایران اور قطر کی بہت زیادہ سپورٹ تھی۔ ایران، قطر اور ترکی حماس کو فل سپورٹ کرتے ہیں، ہتھیار اور فنڈنگ سب کچھ سپلائی کرتے ہیں۔ حماس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کی زمین، ان کے گھر کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرانا۔ سال 1987 میں حماس بننے کے بعد حماس اور اسرائیل کے بیچ خونی کھیل کی شروعات ہوتی ہے۔ ادھر سے حماس اٹیک کرتا ہے تو ادھر سے اسرائیل، اور دونوں طرف سویلین ہی مارے جاتے ہیں۔ حماس کے پاس وہ فیسلٹی، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، اسی وجہ سے جان مال کا زیادہ نقصان فلسطین کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر انلیگل قبضہ کر رکھا ہے۔ یروشلم میں واقع بیت المقدس الاقصی مسجد مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اسرائیل نے اس پر بھی ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل اور حماس کے بیچ اٹیک ہوتے رہتے ہیں۔ حماس راکٹ مارتا ہے تو اسرائیل ڈیفنس کے نام پر ایئر سٹرائک کرتا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اسرائیل فلسطین وار کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ویلیو ملتی ہے تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔